السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ میٹھن شریف والے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت بھی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی جگہ، کسی بستی، کسی علاقے میں تشریف لے جاتے تو وہاں کے جتنے بھی باشندے ہوتے، اس بستی کے، اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہوتے، ان سب کا کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے سے ان کو دیا جاتا تھا۔ جو نذرانے اور تحائف وغیرہ ملتے وہ اسی خوش نصیب کو دیے جاتے جس کے گھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے، اور یہ اتنے بڑے ہوتے، یعنی کہ تحائف اتنی بڑی قیمت اتنی ہوتی کہ وہ اس شخص کے کئی مہینوں کا راشن پانی اسی تحائف وغیرہ نذرانے سے چل جایا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت نے آپ کے ہر مرید کو سخی بنا دیا، چاہے وہ لغاری ہے، مزاری ہے، جو مرضی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدین کے ڈیروں پر بھی لنگر خانے شروع ہو گئے، تو وہاں سے یتیموں کو وظائف ملنا شروع ہوئے، سکول کے بچوں کو وظائف ملنا شروع ہوئے، اور کرتے کرتے پورا چاچڑا شریف خیرات و صدقات کا مرکز بن گیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے 1,00,000 روپے کا سوال نہیں کیا، اگر کوئی مجھ سے 1,00,000 روپے کا سوال کرتا تو ضرور بے ضرور اسے دیا جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کی شادی پر بے مثال اور عظیم الشان قسم کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، اور اسی ضیافت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کئی باورچی خانے مقرر کیے گئے۔ مثال کے طور پر ایک باورچی خانہ مقرر کیا گیا کہ وہ صرف اور صرف سادات کرام کی خدمت کرے گا۔ دوسرا باورچی خانہ مقرر کیا گیا کہ اس میں علماء اور طلباء حضرات کی خدمت کی جائے گی۔ تیسرا باورچی خانہ یہ تھا کہ نواب صادق، یعنی کہ جو بہاولپور کے نواب صادق تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، وہ ان کے لیے ایک باورچی خانہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور بعد میں ایک اور باورچی خانہ مقرر کیا گیا، وہ اسی نواب صاحب کے جو وزراء عمراء وغیرہ تھے وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ ایک اور باورچی خانہ مقرر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور جو دوسرے ذمہ دار وغیرہ تھے وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا، اور باقی جو عوام خاص کے لیے تھا وہ بہت ہی بے مثال اور عظیم الشان قسم کے کھانے وہ ان کے لیے مہیا کیے گئے، اور وہ ایسا کھانا تھا کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے، ایسا لذیذ قسم کا کھانا کہ لوگ ہکے پکے رہ گئے۔ اور یہ عظیم الشان قسم کی ضیافت تقریباً 8 دن تک چلتی رہی، اور انہی دنوں میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ آپ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کا جو اہتمام کیا گیا وہ 8 دن تک جو چلتا رہا، تو اس میں جو آپ کے کارکنان تھے ان کو نہ دن میں وقت ملتا نہ رات میں، یعنی کہ ہر وقت مصروف عمل ہیں، ہر وقت مہمان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور اتنے تک انتظامات کیے گئے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ جو ان کے لیے مہمان آئے تو مہمانوں کے پہلے رواج ہوا کرتا تھا کہ گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے گھوڑوں کے لیے گھاس وغیرہ کا انتظام وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ غور فرمائیے کہ کتنا بڑا انتظام ہوگا کہ 8 دن تک ضیافت کا نظام چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ باورچی خانہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں کی خدمت کی جائے گی، آپ کی یہاں خدمت کی جائے گی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم الشان سخاوت ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر یہ بھی مقرر کیا کہ جو لوگ کھانا لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر افراد موجود ہیں، مثال کے طور پر ان کے گھر کے اندر 10 افراد موجود ہیں، تو ان کو جو کھانا دیا جاتا وہ 10 افراد کی مقدار سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حق ہمسائے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بہن بھائیوں اور دوسروں کے ساتھ بھی ہمیں سخاوت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔